युजारसिफ को लाने के लिए बग्गी और कजावे की जरूरत है। जल्दी करो, हरकत करो। खैरियत तो है। जनाब होरमहूप ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युजारसिफ को लेने आए हैं, अब वो आजाद है। जनाब आमोन होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युजारसिफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युजारसिफ ताबद जिंदान में ही रहें? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आजादी तो चाहता हूं, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युजारसिफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरमहूप को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। दुरूद पर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद पर जनाब होरमहूप। क्या हुआ बिना रूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमोन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरमहूप मुहाफिजीन कसर के फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं तहमत के तीर से जख्म पुरता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूंगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आजाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तहमत से आजाद करवाएं, वगरना एक खाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजारसिफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफत उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आजादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक खाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक खाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कह दें कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमा रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाजो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी करता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और तशपोशी की कदर जान सके।
یہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے؟ کون سی خواتین؟ آپ بس جا کر جناب فرمانروا سے اتنا کہیے گا کہ ہاتھوں کے کٹنے کا ماجرا کیا ہے، وہ تمام خواتین خود بخود سامنے آ جائیں گی۔ بہت سے ساکنین قصر اور اہل مصر کے ذہنوں میں اب بھی وہ واقعہ محفوظ ہوگا۔ اچھی بات ہے، ہم پھر خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں، پھر ملیں گے۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ نگہدار۔ اے کاش آپ ان کے ساتھ چلے جاتے اور تمام حقائق آمون ہوتب کے گوش گزار کر کے زلیخا سے انتقام لے لیتے۔ کاش۔ پریشان مت ہوئیے، وہ جلد ہی واپس لوٹ آئیں گے۔ ایسا تو کبھی دیکھا نہ سنا، وہ مجرم کے جس کی آزادی کے ہم خواہاں ہیں وہ زندان سے اپنی آزادی کے لیے شرط رکھے۔ بالکل ایسا ہی ہے علی جناب۔ انہوں نے جناب فرمانروا سے درخواست کی ہے کہ پہلے وہ معلوم کرے کہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے۔ جناب پوتیفار سب کچھ جانتے ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ کون سی خواتین؟ کوئی کچھ جانتا ہے؟ جی علی جناب، میں جانتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اجازت مرحمت فرمائیں تو ان خواتین کو یہاں حاضر خدمت کروں؟ ہاں ضرور، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ بہت خوب۔ دیکھا پوتیفار کس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے اصل معاملہ اس جوان یوزارشیف کی قید سے متعلق ہے۔ برسوں پہلے کا واقعہ ہے۔ زلیخا ہمسر پوتیفار کی اپنے غلام یوزارشیف پر نظر تھی۔ بانو زلیخا اور ادم کو میرے کمرے میں بھیجو۔ جناب پوتیفار تو بانو زلیخا سے ناراض ہے، معلوم نہیں پھر کیوں۔ معلوم نہیں علی جناب نے برسوں بعد بانو کو کیوں طلب کیا ہے۔ مجھے ان تمام خواتین کے نام چاہیے جنہوں نے یوزارشیف کی خاطر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان کے نام کس لیے چاہیے؟ عالی جناب فرمانروا نے آپ کو اور ان تمام خواتین کو طلب کیا ہے جن خواتین کے نام زلیخا اور کاری ماما بتائے، انہیں آج اور ابھی یہاں حاضر کرو۔ یہ خداوند آمون ہوتب کا حکم ہے۔ کیوں؟ آخر ان کے طلب کرنے کا سبب کیا ہے؟ فرمانروا نے ان سب کو کیوں طلب کیا ہے؟ فرمانروا یوزارشیف کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسے یہ آزادی قبول نہیں، مگر بشرط رفع تہمت۔ لہذا آمون ہوتب نے اس محفل میں موجود تمام خواتین کو طلب کیا ہے، جان سکیں کہ یوزارشیف گناہگار ہے یا بے گناہ۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مواخذے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مواخذہ؟ کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یوزارشیف کا معاملہ کبھی اشکار بھی ہو سکتا ہے اور تمہارا اپنی خطاؤں کے سبب مواخذہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، سنا تم نے؟
रुसवाई की मुस्तहिक हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उसे कैद में डलवाने की यही सजा है, यही सजा है। रुसवाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो, और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताए मुतला करो, और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? निमिर साहबू, क्या हुआ? जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थी तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रमा अमून होतब इन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो निमिर साहबू, गालबन वो जानना चाहते हैं कि युजार सिफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजार सिर्फ बेगुनाह है तो वो आजाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजार सिर्फ आजाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनानी तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म सितम जनाब युजार सिर्फ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहावजीन कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और युजार सीफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून होतब ले गए। क्या कहा तुमने? युजार सीफ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युजार सिर्फ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो? अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मेरी ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सिर्फ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सिर्फ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? निमी साहब, बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता।
یہ تو مصر کی زنان اشراف معلوم ہوتی ہیں۔ تعجب ہے، بجائے فقیروں اور محتاجوں کے اس مرتبہ اشراف کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اگر ہمیشہ کے برعکس کسی دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے تو؟ تم یہیں ٹھہرو۔ جی بہتر۔ تین روز ہونے کو آئے، اب تم لوگ اب تک ایک خواب کی تعبیر میں الجھے ہوئے ہو۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر آج امون ہو تو اپنے خواب کی تعبیر کا پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہ میرے معبر بجائے تعبیر کے صرف پیٹ پوچھا کرنا جانتے ہیں، یا یہ کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں اور وہ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں؟ کان کھول کر سن لو، یا تو آج امون ہوتب کے خواب کی تعبیر دو گے، یا امون ہوتب سے پہلے میں خود تم لوگوں کی جان لے لوں گا اور تمہیں واصل غرب کر دوں گا۔ جناب اخماہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ آج پوتیفار، بانو زلیخا اور کچھ دیگر خواتین کو اپنے ہمراہ قصر امون ہوتب لے کر گئے، ایسے گویا زندان لے جا رہے ہوں، محافظوں اور سپاہیوں کے معاشرے میں۔ پتہ نہیں چلا کیوں؟ میں نے پوچھا لیکن کسی کو نہیں معلوم۔ برسوں پہلے آپ زنان اشراف اور یوزارسیف کے درمیان کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جب آپ لوگ یوزارسیف سے ملے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کیا منہ میں زبان نہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک جواب دے۔ حقیقتاً ہم نے کسی بھی قسم کی برائی یوزارسیف میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے یوزارسیف سے جو کہ تقوی کا مجسم پیکر ہے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آسمانی فرشتے سے کسی بھی قسم کی برائی کا تصور بھی کیا جائے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور یوزارسیف کے مابین واقعے میں اصل قصوروار کون تھا؟ کیا یوزارسیف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی؟ کیا وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا؟ زلیخا جواب دیں، جو کچھ بھی آپ کے اور یوزارسیف کے درمیان پیش آیا اس میں قصوروار کون تھا؟ کیا آپ یوزارسیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، لہذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ابھی ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور صریح بیانات تو سن ہی چکی ہیں۔ آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد میرے پاس سوائے اس تلخ اعتراف کے کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، میں سالوں یوزارسیف پاک سرشت کی شیدائی رہی ہوں اور اسے حاصل کر کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی اور میری یہ خواہش رد کر دی۔ یہ درست ہے کہ یوزارسیف آپ کا غلام تھا اور آپ اس پر حق تصرف رکھتی تھی، لیکن آپ صاحب ہمسر تھے، آپ کو ایسی غلطی کا حق نہیں تھا۔ اور ویسے بھی آپ مابد آمون کی دیوی تھیں، آپ کا شمار ہمسر آمون میں ہوتا تھا۔ ہمسران آمون کو ایسی غلطی کرنے کا حق حاصل نہیں۔
تو آپ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ خطا کار آپ تھیں، سازش کرنے والی آپ تھیں، لیکن بے جرم و خطا قید میں ڈلوایا یوزار سیف کو۔ ہاں، میں اپنے گناہ اور یوزار سیف کی بے گناہی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں یوزار سیف بے گناہ ہے، تو پھر چھپا کیوں رہی ہے؟ یوزار سیف بے گناہ ہے۔ ہاں، یوزار سیف بے گناہ ہے۔ منی صاحبو، جی جناب ردامن، کیا تم اس بگی پر فوراً یوزار سیف کے پاس جا سکتے ہو؟ یوزار سیف کے پاس؟ جی کیوں نہیں، پلک جھپکتے میں کیا کام ہے؟ ان سے جا کر کہو کہ بانو زلیخا اور دیگر زنان مصر نے اپنے گناہ اور آپ کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ آپ بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ کب آزاد ہوں گے؟ معلوم نہیں، لیکن بہت جلدی کرو۔ بی بی صاحبو کو زندان زافیرہ لے جاؤ اور جلد واپس لوٹو، جاؤ۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ سب نے فریفتہ ہو کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور اس نے آپ لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی؟ ہاں، ایسا ہی ہے، ہم سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یوزار سیف واقعی نہایت پاک دامن ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارے حسن و جمال کو خاطر میں نہیں لایا۔ وہ ہمارے کسی بھی مکروہ ہیلے اور فریب میں نہیں آیا۔ ایسا جوان واقعاً لائق تحسین ہے۔ اس کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں۔ کیوں آپ لوگوں نے ایسے جوان کے خلاف سازش کی؟ کیوں ایسے گوہر نایاب کو زندان میں ڈالا؟ ہم اپنی خطاؤں کے معترف ہیں اور جناب فرما روا سے معافی کے طلبگار ہیں۔ معافی اور مجھ سے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یوزار سیف سے معافی طلب کریں۔ آپ نے اس کی عمر کے کتنے ہی قیمتی سال زندان میں گنوا دیے، اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں جناب پوتیفار۔ ایسا جوان جو حکمت اور علم تعبیر خواب میں تمام معبران مصر پر سبقت رکھتا ہے اور پاکی و نجابت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، سال ہاں آپ نے اسے بے جرم و خطا قید رکھا۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ شاید بدگوئیوں کے منہ بند کرنے کے لیے زندان ہی واحد راستہ تھا۔ اس سب کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں۔ اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا، میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ فی الحال ان خواتین کو قصر کے عارضی زندان میں ڈال دو، جب تک کہ ان کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ لے لیا جائے۔ چلے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کھڑی کیوں ہے؟ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ جناب ردامن نے بھیجا ہے۔ فرماندے ہورن ہوپ۔ جی جناب فرما روا۔ آپ بیناروس کے ہمراہ زندان زاویرہ جائیں اور یوزارسیف کو مطلع کریں کہ ان کی بے گناہی اور پاک دامنی ہم پر ثابت ہو چکی۔
اور ہم انہیں محترم گردانتے ہیں اور انہیں اپنا مشیر اور نمائندہ خاص مقرر کرتے ہیں۔ انہیں احترام کے ساتھ ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ ہم بڑی بے چینی سے یوزارسیف کے دیدار کے منتظر ہیں۔ رودامن نے کہا زلیخا اور دیگر خواتین جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھیں سب نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے آپ کو ہر تہمت سے مبرہ قرار دیا ہے۔ آمون ہوتب جلد ہی آپ کو آزاد کر دیں گے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ جناب پوتیفار جان لیں کہ جلوت ہو یا خلوت میں نے ان کے ساتھ خیانت ہرگز نہیں کی، اور فرما روا آمون ہوتب بھی جان لیں کہ یوزارسیف اہل خیانت میں سے نہیں ہے، اور جان لیں کہ خداوند ہرگز خیانت کرنے والوں کی مکاری کو چلنے نہیں دیتا۔ یوزارسیف، تم زنان مصر کے مقابل کیسے ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور وہ تمہیں کسی طور تسخیر نہ کر سکی؟ میں اپنی تعریف نہیں کرتا اور نہ ہی خود کو عیب و خطا سے مبرہ سمجھتا ہوں۔ نفس امارہ سے ممکن تھا کہ وہ مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح غلط و ناروا اعمال پر اکساتا، لیکن میرے پروردگار نے مجھ پر رحم کیا اور ان خواتین سے مجھے نجات دی۔ میرا پروردگار نہایت ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ درود بر فرماندہ ہورم ہو۔ آپ پر بھی درود ہو۔ ہم یوزارسیف کو لینے آئے ہیں۔ رفع تہمت کے متعلق آپ کی شک پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ بانو زلیخا اور دوسروں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور فی الوقت زندان قصر میں قید ہے۔ لیکن میرا مقصد ان کی سرزنش نہ تھی۔ جناب آمون ہوتب بڑی بے چینی سے آپ کے منتظر ہے۔ آپ کے بغیر اب یہاں رہنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ ہم اپنے عزیز و اقارب کی دوری کو آپ کی غربت میں بھول بیٹھے تھے۔ آپ کے چلے جانے سے ایک بار پھر ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ ہر حال میں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو زندان کی سختی اور یوزارسیف کی جدائی دونوں آپ کے لیے قابل برداشت ہو جائیں گی۔ میں ہمیشہ آپ سے ملنے آتا رہوں گا اور ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یوزارسیف نے قیدیوں کے ساتھ ایسا کیا برتاؤ کیا تھا جو یہ سب اسے اس قدر چاہتے ہیں؟ یوزارسیف صدیق ان سب کا یار و مددگار اور رہنما اور غمگسار تھا۔ آمون ہوتب سے کہنا زندان یوزارسیف کے بغیر قبر اور ویرانے کی مانند ہے۔ ان سے کہنا یا یوزارسیف کو ہم سے نہ لیں یا ہمیں بھی ان تک پہنچا دیں۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر سن لیں تو آرام حاصل ہوگا۔ زندان زندوں کا قبرستان اور غمگینوں کا گھر ہے، اور دوستوں کے لیے آزمائش اور تربیت کی، اور گناہ گاروں اور دشمنوں کے لیے ندامت کی جگہ ہے۔ ہمارے دوست اپنی روح کو زندان کی سختیوں سے جلا دیتے ہیں اور اس جگہ پر تربیت پاتے ہیں، اور زندان کو قبر جان کر خود کو یہاں دفن نہیں کرتے۔ میں جلد ہی آپ کی ملاقات کو آؤں گا۔
अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार युजार सीफ, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम आपके मुंतजिर रहेंगे। जनाब युजार सिर्फ आपके लिए तख्त रवा आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बग्घी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब इजार सिफ, आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जनाब युजार सिफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजार सिफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजार सिफ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? यूसुफ मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युजार सिफ की बदौलत है। लेकिन युजार सिफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युजार सिफ को भी जंदान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूं, न ही कैदोबंद से रंजीदा।
सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पोतीफार से राब्ता करें और हम आजाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहां नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूं, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ यूजारसीफ ने सालों जो अजियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे यूजारसीफ को बेजुर्म खुदा वहां कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था। नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब यूजारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताजीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होता चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर, दुरूद पर यूजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते, दरूद पर बानु अजीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप पुतीफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम व मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। जनाने टिप्स जनाब यूजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थे। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी, तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना, तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आलाफाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की कैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी,
لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سرزنش ضرور ہو۔ سو یہ بخشش والی بات بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ بچپن سے آپ کے اوصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا۔ ایک سوال مجھے نہایت بے چین کیے ہوئے تھا۔ جناب یوزارسیف، آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں؟ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص منتروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں۔ تعبیر خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے، میں اس جانب خود کچھ نہیں بتاتا۔ تو میں نے صحیح سنا ہے، آپ آمون اور دیگر مصری خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور میری نگاہ میں آپ محترم تر ہو گئے ہیں۔ یہ کہ آپ مختلف ان 9 خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے اور معبد آمون کے پیروکار نہیں ہیں، قابل ستائش ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ عالی جناب آمون ہوتب بھی خدایان معبد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزارسیف اور کاہنان و معبران معبد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامیوں بے بسی سب پر آشکار ہو جائے۔ بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا۔ خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے۔ کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی۔ بینروس، جناب یوزارسیف کی ان کی استراحتگاہ کی طرف رہنمائی کرو۔ ہورموپ، میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ امید کرتا ہوں یہ عبرانی کافر کامیاب نہ ہو، ورنہ ہمیں ایک عظیم شکست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یوزارسیف کے حقیقی خدا کے مقابل خدا آمون کی شکست ایک غلام چروائے کے مقابل تمام کاہنان اور معبران معبد کی شکست ہوگی۔ عالی جناب، محافظین قصر کے فرماندے حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا یگان آمون ہوتب چہرم فرمائے روائے مصر نے جناب آنخماہو اور معبران مصر کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے اپنے قصر میں طلب فرمایا ہے۔ بہت خوب، تم جا سکتے ہو۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ آپ ایک نوارد اور نا تجربہ کار کے روبرو کھڑے ہوں اور ہمارا مواخذہ ہو اور تانے تشنے سننے پڑے۔ آخر تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ آخر کیوں آمون اور خادمین آمون تمہاری ان نااہلیوں کا بھگتان بھگتے؟ تم لوگوں نے سال ہر سال صرف مفت کی روٹیاں توڑی اس دن کے لیے۔ اب جب کہ معبد کو تم لوگوں کی ضرورت ہے تو اظہار بے بسی کر رہے ہو۔ خداوندگار مردم مصر، فرما روا آمون ہوتب چہرم اپنے اہل خانہ و مصائبوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔
آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔ درود بر فرما روایت دانائے مصر آمون ہوتب۔ یوزارسیف قصر پوتیفار میں ایک طویل خدمت گزاری کے باوجود ابھی تک خداوند نے مصر کے مقابل تعظیم کرنا نہیں سیکھ سکے۔ شاید آپ لوگوں کے نزدیک جو مختلف نو خداؤں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرنا ایک امر مسلم ہے، لیکن میں نے اب تک صرف اس خدائے واحد کی تعظیم کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ جناب فرما روا بھی میری اس عدم تعظیم کو عدم احترام شمار نہیں کریں گے۔ لیکن مصر کی شاہی اور درباری آداب کی روح سے یہ ایک بڑی بے ادبی شمار کی جاتی ہے۔ اگر جیسا کہ کاہن اعظم نے فرمایا آپ تعظیم کرنا جانتے ہوتے تو طبس کی خوبرو حسیناؤں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور یوں قید تنہائی تو نہ کاٹنی پڑتی۔ سب جانتے ہیں کہ اس مجلس کے انعقاد سے میرا مقصد اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ بلا شبہ مصر کے معمر اور ماہر و تجربہ کار معبر اب تک میرے خواب کی تعبیر اخذ کر چکے ہوں گے، حالانکہ اس جوان معبر یوزارسیف سے ہمیں اس کی کوئی امید نہیں، لیکن وہ خود اس آزمائش کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچا اپنے معبروں کی صلاحیتوں کو آزمائیں۔ آپ میں سے اکثر نے یقیناً میرا خواب سنا ہوگا، لیکن میں ایک بار پھر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں۔